ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے بنائے ہیں جن میں اللہ کا قرب حاصل کرنا مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بعض اعمال بجا لا کر مومن بندہ اللہ سے مغفرت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اپنے گناہ بخشوا لیتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر کے رب کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے،
اور بالآخر رب کی طرف سے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ایسے ایام اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ میری رحمت سے محروم نہ رہے، میری بخشش سے محروم نہ رہے، کوئی بھی میرا بندہ جہنم کی آگ میں جانے والا نہ ہو۔ ہر رات میں ایک پہر ایسا رکھا جب اللہ کی رحمت بندے کو آواز دے کر کہتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ پھر راتوں میں اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو پھر ہفتے کا سردار دن جمعے کا دن رکھا اور ساتھ میں فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت میں بندہ مومن جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن بندے کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رات میں ہر رات میں ایک حصہ رکھا، پھر ایام میں جمعے کے دن کا رکھا، پھر سال کے 11 مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا کہ اگر کوئی 11 مہینوں میں اپنی بخشش نہیں کرا سکا، رات کے لمحات بھی فضولیات میں یا پھر غفلت میں گزار دیے، جمعے کے ایام بھی اپنی تجارت اور کام میں لگا رہا، نہیں کرا سکا بخشش، تو یہ ایک مہینہ ہے تیرے پاس، تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ وہ سردار مہینہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ چند دنوں بعد آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس تک پہنچا دے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ اسی رمضان میں بھی میں ہوں گا؟ البتہ اس کی قربت کہ وہ قریب ہے، وہ دن قریب ہیں، رب کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچا، اور جو اس ماہ مبارک کا حق ہے یا اللہ ہمیں وہ حق بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو فضائل رمضان کے سلسلے میں روزے کی فرضیت، رات کی عبادت اور ایمان والے بندوں کے لیے جو خاص ہدایات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد ظلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ رحمت کا سائبان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا سائبان ہے جو گناہوں کی تپتی ہوئی دھوپ میں جھلسنے والے جسموں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم، لوگو تم پر عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ
سایہ کرنے والا ہے۔ کیسا مہینہ ہے وہ؟ فرمایا شہر فیہ لیلۃ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ وہ کون سے مہینے میں ہے؟ جس مہینے کا آگے تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے، جس رات کی خاص عظمت اور فضیلت ہے، اس کے نام پر پوری سورت ہے قرآن میں، لیلۃ القدر۔ اس رات کی فضیلت خود مالک کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کا تعارف کراتے کراتے پہلے نمبر پر اسی رات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مہینہ کیسا ہے۔ فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، خیر ان کا جملہ ہے، 1000 مہینوں سے۔ اگر آپ حساب لگائیں سال کے 12 مہینے، 1000 مہینے 83 سال سے بھی زائد عرصہ بنتا ہے۔ 83 سال 83، اس سے بھی زائد عرصہ بنتا ہے، جو یہ ایک رات اتنے لمبے عرصے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور کتنا بہتر اور افضل ہے اس کی کوئی حد نہیں بتائی، بہتر فرمایا اس کو۔ فرمایا اس عظیم مہینے میں وہ عظیم رات بھی ہے۔ کیسا مہینہ ہے وہ؟ فرمایا دن کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور رات کا قیام یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہونا، وہ فرمایا کہ تمہارے لیے نفل عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، جو کہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کی رات میں قیام کیا 2 نظریے رکھ کر، ایمانا و احتسابا، مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو اس کے پاس، یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ چاہے کعبۃ اللہ بھی تعمیر کرے، ایمان ہے تو قبول ہے، ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ وَاحْتِسَابًا، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو کہ اللہ میرا یہ عمل، میرا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا ان 2 شرطوں کے ساتھ جس شخص نے رمضان کی رات میں قیام کیا، قیام کس صورت میں ہوتا ہے؟ تراویح میں، تہجد میں، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو فرمایا دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور رات کی تراویح، تہجد، رات کا قیام اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے تاکہ تم اجر و ثواب حاصل کر سکو، اور تمہیں ایسا مہینہ میسر آ رہا ہے۔ ایمان والا بندہ اس مہینے میں جو نفل عبادت انجام دے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی 11 مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرض کیا بن جاتے ہیں؟ نفل کیا بن جاتے ہیں؟ فرض۔ سبحان اللہ، اتنا برکت والا مہینہ، عبادت بندہ کرے نفل اور اجر ملے فرض کے برابر۔
اور فرمایا جو فرض ادا کرے اس مہینے میں تو پھر اللہ اس ایک فرض کو پھر ایک نہیں لکھتے، اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 70 فرضوں کے برابر، نفل فرضوں کے برابر بن جاتی ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یاد رکھو صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو۔ یہ میں پہلے پوری حدیث سنا لیتا ہوں، پھر بعض الفاظ پر تھوڑی تشریح بھی پیش کروں گا۔ فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک بندہ دوسرے مسلمان بھائی کا غم خار بن جاتا ہے اس مہینے میں، اور فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اس ماہ مبارک میں جو کوئی بندہ اپنے ملازم، نوکر، کام کرنے والے خادم کے جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھائی اس کا بھی روزہ ہے۔ عام دنوں میں یہ اتنا کام کرتا تھا، روزے کی حالت میں اس سے کم کام لیا جائے تاکہ اس کو روزے میں مشقت نہ ہو۔ فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا فرمائیں گے، ایک تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، دوسرا اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، صرف اپنے ملازم کے کام میں کمی کر دینے سے کہ تم نے اس پہ ترس کھایا ہے، اللہ تم پر ترس کھاتے ہوئے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا جو کوئی روزہ دار کو رزق فراہم کرے، اس کا روزہ افطار کرا دے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تیسرا یہ کہ اس کو روزہ دار کے ثواب کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ 3 انعام ہیں اس کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، عشرہ مانے 10 دن، درمیان کا عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ مومن بندوں کو چاہیے کہ 4 عادتیں اپنا لیں اس مہینے میں، 2 رب کے لیے، 2 اپنے لیے۔ رب کے لیے کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی تو یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج میں لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد اس کی زبان پر رہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، سجدوں کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، جھکنے کے لائق نہیں ہے، نظر و منت کے لائق نہیں ہے، مشکل کشائی اور حاجت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا بس اس بات کا ورد کرتا رہے۔ رب کے لیے جو 2 کام ہیں ان میں سے پہلا کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جو 2 کام اپنے لیے کرنے ہیں، فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا رہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا رہے۔ یہ میں نے لمبی اور طویل حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور روزے دار ایسا ہے اس سے صبر نہیں ہوتا، بے صبری کرتا ہے۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی ہے، ذرا سی کسی سے بات ہو جائے یا اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ الجھ جاتا ہے، یہ جھگڑتا ہے، یہ لڑ پڑتا ہے اور اپنا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے تو اس کے پاس صبر نہیں، اور پھر اس بے صبری میں کیا ملے گا؟ جو محنت کی تھی وہ بھی ضائع، اور اگر صبر کرے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ صبر کا مفہوم وسیع ہے، کھانے پینے میں کہاں صبر ہوتا ہے، اسی طرح پھر معاملات میں، پھر گفتگو میں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے تو صرف اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، روزہ لگائے۔ اگر وہ صرف ایک جملہ اس حدیث مبارکہ کا پلے باندھ لیں، کیا ملے گا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ جنت دیں گے، اور جس کی نظر پھر جنت پہ ہو، اس کو اگر کوئی گالی بھی دے رہا ہو یا اس سے جھگڑ رہا ہو یا الجھ رہا ہو، اس کی توجہ ادھر نہیں رہے گی، اس کی توجہ پھر جنت کی طرف ہوگی کہ میں نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے جنت لینی ہے۔ اور فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو عمل ہے سب سے بڑا وہ ہے روزہ۔ روزہ رکھ کر انسان کو بہت ساری چیزیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اپنے اوپر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، پتہ چلتا ہے جن لوگوں کو رزق میسر نہیں، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، ان کو کتنا بھوک لگتی ہوگی۔ خود جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس میں احساس پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام ہے غم خواری، کسی اور کا غم اپنے اوپر لے لینا۔ جن کو پانی والی نعمت میسر نہیں، پیاس کی حالت میں اس کا حقیقی ادراک ہوتا ہے، اور پھر بندے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھوکوں کو کھلاؤں بھی اور پیاسوں کو پلاؤں بھی، پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، آپ سب تائید کریں گے نا؟ ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، جو حضور نے فرمایا آپ کی بات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اس مہینے میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر مومن بندے کو کیا پڑی ہے کہ 50 والی چیز یہ 100 میں کیوں بیچتا ہے؟ یہ دوسرے کا حق غصب کر کے رزق حاصل کرے گا، وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ حلال ذریعے سے حاصل کرے یا حرام ذریعے سے، کیونکہ ناجائز منافع خوری حلال نہیں ہے۔
لینے والے کی تو مجبوری ہے، وہ لے گا، تو 5 روپے میں دے تب بھی اس نے لینی ہے، تو 50 روپے میں دے تب بھی اس نے لینی ہے۔ یہ تو تیرے رزق پر انحصار ہے کہ تو اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ہمدردی کر کے حاصل کرتا ہے، غم خاری کر کے حاصل کرتا ہے، یا اپنے حلال رزق میں حرام کی آمیزش کر کے اپنا پورا رزق ہی مشکوک بنا دیتا ہے، وہ تیری مرضی۔ کسی اور کو، باہر والوں کو اگر اس چیز کا مشاہدہ ہو یا نہ ہو، پاکستانی قوم اچھے طریقے سے جانتی ہے، یہ ہمارا ہی ملک ہے جس میں 5 والی چیز 50 کی ملتی ہے اور 50 والی چیز 100 کی ملتی ہے، خاص رمضان کے مہینے میں۔ پھر تو محلات بنوا بھی لے، پھر تیری فیکٹریاں بھی ہوں، پھر تیرے بنگلے بھی ہوں، پھر تیرے نوکر چاکر بھی ہوں، سب کچھ ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ناجائز ذرائع سے کمائی گئی دولت، اس میں سکون نہیں ہوتا، سکون حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے، فائدہ حلال میں ہے۔ کبھی دیکھا ہے دوپہر کے وقت میں چھتوں کی بھرائی ہوتی ہے نا، اور اس دن جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے، ان کے اوپر کام کا بڑا زور ہوتا ہے، بھاگم بھاگ والا کام ہے۔ 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے 1 بجے، کام والے ان کو چھٹی دیتے ہیں کہ کھانا کھا لیں، ساتھ میں اگر ایک جملہ اور بھی کہہ دیں کہ بھائی نماز بھی پڑھ لیں، وہ نہ بھی پڑھیں، آپ کا کہہ دینا بھی آپ کا نیکی سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ مزدور جو تھکا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ کنکریٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کو وہی نیند آ جاتی ہے۔ دیکھا یہ منظر؟ کیوں؟ تو کروڑوں میں کھیلنے والا، تجھے ایئر کنڈیشن کمرے میں، عالی شان بیڈ کے اوپر، آرام دہ بستر اور گدے کے اوپر گولیاں پھانکنے کے باوجود تجھے نیند نہیں آتی، وہ حلال کمانے والا، خون اور پسینے کی کمائی کھانے والا، اس کو کنکریٹ پہ بھی نیند آ جاتی ہے، وہ بھی دوپہر کے وقت میں بغیر ہوا اور پنکھے کے۔ رزق حلال کی برکت ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ مومن بندے کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر روزے دار کا مشاہدہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ سب کو زندگی دے اس رمضان تک، اللہ ہمیں پہنچا دے، اور جو رمضان کے فرائض ہیں، عبادات ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس دفعہ پھر غور کیجئے گا، افطار کے وقت ایک روزے دار کو جو جو نعمتیں رمضان کے مہینے میں میسر ہوتی ہیں، آپ پورا سال کوشش کے باوجود وہ رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے نبی کا وعدہ سچا ہے، اللہ مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور جو بات فرمائی، جس نے اپنے ملازم کے کام میں کمی کی صرف اس وجہ سے کہ اس کا روزہ ہے، اس سے زیادہ کام لیتا تھا، دوپہر کے وقت اس کو آدھا گھنٹہ دے دیا، میں کاؤنٹر سنبھالتا ہوں یا میں کام سنبھالتا ہوں، تو تھوڑی دیر لیٹ جا، تو آرام کر لے، روزہ اس کا بھی ہے لیکن وہ ملازم ہے، یہ اس پر رحم نہیں کرے، اس کے کام میں کمی نہیں کرے، اس نے تو کرنا ہے کیونکہ اس کی روزی روٹی کا انحصار اسی چیز پہ ہے، لیکن آپ کا ترس کھانا، اس پر شفقت کرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دیں گے اور جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس عمل کی وجہ سے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے
اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ملے گا کس کو یہ انعام؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ کافر اگر کسی روزہ دار کو افطار کرائے، کیا اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی ملے گی؟ اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا؟ یہ ایمان والوں کے لیے پیکج ہے، ایمان والوں کے لیے جن کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ پر۔ کافر جتنا بھی اونچا عمل کرتا رہے دنیا میں، اللہ اس کو اس کا اجر دے رہے ہیں کہ اس کو رزق دے رہے ہیں، اس کو پھل دے رہے ہیں، فروٹ دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، صحت دے رکھی ہے اللہ نے، بس یہی کچھ ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ نہیں نصیب ہونے والا اس کو۔ یہ پیکج کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن افسوس ہے کہ اسی ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ بعض چیزوں کو ہم اپنی لیول پہ لے آتے ہیں، اپنے اصول بناتے ہیں اور اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے، تو پھر ہم فرض بھول جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے داڑھی والوں کو، ایسے نمازیوں کو جو روزہ افطار کرانے کے چکر میں عصر کی نماز بھول جاتے ہیں۔ مشاہدہ کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، جماعت کے ساتھ نماز نصیب نہیں ہو رہی۔ رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز نصیب نہیں ہو رہی، کیوں؟ کہتا ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرض جیسا ثواب ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہماری سوچ کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، لیکن فجر کے بعد ہم نے دیکھا وہ چونٹیوں کو دانہ ڈال رہا ہوتا ہے، پرندوں کے سامنے دانے ڈال رہا ہے۔ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی نیکی، بات میری سمجھیے گا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے، ہے وہ بھی نیکی۔ کیا اس نیکی کی برکت سے فجر کی نماز معاف ہو جائے گی؟ وہ نیکی جو کر رہا ہے، وہ نیکی اگر نہ کرے اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ نماز نہیں پڑھی اللہ پوچھیں گے۔ ہر نیکی کو اسی درجے میں رکھیے۔ دیوانہ پن نہیں آنا چاہیے کہ پھر روزہ افطار کرانے کے چکر میں گاڑیوں کی لائن میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جی؟ ٹول پلازے پہ، کہ آنے جانے والے مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ان کو کھلائیں پلائیں گے، خود کو نماز نصیب نہیں ہو رہی۔ جو فرض چھوڑا ہے وہ روزہ افطار کرانے سے اس فرض کی کمی جو ہوئی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ روزہ افطار کرانا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر ایک تو پھر یہ نیکی نہیں کما سکے گا، ہم غریب لوگ تو محروم رہ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی، پانی کا ایک گھونٹ بھی، دودھ کی ذرا سی لسی بھی اگر روزے دار کو پلا دی کھلا دیا، فرمایا اس پر بھی یہی انعام ملے گا۔ یعنی غریب بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اور ہماری کوتاہیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہماری نظر اپنے محلے میں نہیں جاتی، اپنے اڑوس پڑوس میں نہیں جاتی۔ سفید پوش جو لوگ ہیں نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ راشن پانی لینے والی لسٹ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اپنی سفید پوشی کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ فراوانی کے ساتھ ان کے گھر میں رزق میسر نہیں، دسترخوان ان کے خالی ہیں، ادھر ہماری نظر نہیں جاتی۔ یاد رکھیے ایک شخص ایسا بھوکا ہے جس کو کھلانے والے سینکڑوں ہیں،
ایسا بھوکا ہے جس کو کھلانے والے سینکڑوں ہیں، دوسرا ایسا بھوکا ہے جس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان دونوں کو کھلانے کا ثواب برابر ہوگا؟ جب ہاں آپ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کھلانے پلانے کے لیے، ان کو کھلانے والے سینکڑوں ہیں، ان کو ڈھونڈو جو سفید پوش ہیں۔ افطار کی ایک دعوت میں مجھے ایک دفعہ کسی نے بلایا، بہت پرانی بات ہے، وہاں قریب میں جتنا بھی مزدور تھے، دہاڑی دار، مستری، مزدور کا کام کرنے والے، ان سب کو اس نے افطار میں بلایا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کو اس نے نہیں بلایا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو افطار کے لیے کوئی بھی نہیں بلاتا ہے۔ منہ لگتے جو ہوتے ہیں نا، منہ لگتے، ان کو سبھی بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، یاروں دوستوں کو، ان سب کو بلائیں گے، ان کو بلائیں گے جن کو سب کچھ میسر ہے۔ ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، جو نہ بھکاری ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو جو کھلانے پلانے کا ثواب ہے نا بھائیو، وہ سینکڑوں کھلانے پلانے والے جس کے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جگہ جگہ پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں جا کر رسیدیں کٹواتے ہیں، بکرے کٹواتے ہیں۔ قوم کو نکما اور ہڈ حرام بنا دیا ہے۔ جتنا بھی چرسی ہوں گے، جتنا بھی بھیکاری ہوں گے، وہ وہاں کھا رہے ہوں گے۔ تو فخر سے پھولا نہیں سماتا، میں نے اتنے بکرے کٹوائے اور اتنا کھلا دیا۔ ادھر تو نظر نہیں جاتی جو چٹائیوں پر فرش پہ بیٹھے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھے ہیں، تہجد کے وقت میں وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اور قرآن لے کر بیٹھے ہیں صفوں پر، اور پھر دن کا اول وقت تھا، وہ رات کے سونے تک اس پورے دن میں سوائے قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے کے ان طلباء کا کوئی اور کام دھندہ ہے ہی نہیں۔ یا وہ اللہ کا فرمان پڑھ رہے ہیں، یا پیارے نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، بس۔ کیا ان بھکاریوں کو کھلانا اور ان طلباء کا کھلانا برابر ہے؟ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے، پچھلے جمعہ میں نے مدرسے کے طلباء کے لیے گندم، سال بھر کی گندم، جو آٹا ہے، روٹی ہے، ان کے لیے میں نے کہا 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں جمعے میں، 6,600 روپے جمع ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ 6,600 میں سے 1,00,000 روپے نکال لوں اور باقی کے واپس کر دوں۔ ضرورتیں تو اللہ ہی پوری کرنے والا ہے۔ یہ تو بندے کی سعادت ہے کہ اللہ میرے مال کو اپنے راہ میں قبول کر لے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ قبول پہلے فرماتے ہیں، خرچ کرنے کی توفیق بعد میں دیتے ہیں، پہلے قبولیت ہو جاتی ہے، کیونکہ رب کے راستے میں خرچ وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دیں گے، اللہ متوجہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بچوں بچیوں کی شادی بیاہ کے موقع پر فراوانی کے ساتھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنے ہزار کا کپڑے بنانے ہیں، اتنے ہزار شادی ہال پہ لگیں گے، اتنا کھانے پہ لگیں گے، اور ساتھ میں کہتے آتش بازی بھی کرنی ہے۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ خرچے کو چھوڑو، ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، کرو جتنا خرچہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب باری آتی ہے نا نکاح کی، تو پھر نکاح خان سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب فیس کتنی ہوگی؟ اور اگر اس نے کہہ دیا نا 5,000 روپے، 5,000، آتش بازی پہ 50,000 لگ گیا نا تو کوئی فرق نہیں، لیکن مولوی صاحب کو 5,000، اتنا پیسے؟ یہ ہے ہماری سوچ کا لیول۔ اپنے معیار ہیں، اپنے اصول ہیں، جہاں چاہیں تو لاکھوں لٹا دیں، اور جہاں دینے کا دل نہ ہو تو وہاں پھر بہانے۔ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ 3 انعام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں،
اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، دعا کر لیں اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ جہنم کی آگ بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی جہنمی کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر دنیا والی آگ میں ڈال دیں گے نا تو وہ اپنے آپ کو راحت اور سکون میں محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ دنیا میں بجھا سکتے ہیں آپ یہ آگ، جہنم کی آگ دنیا میں بجھا سکتے ہیں، اس پہ پانی ڈالنا ہے، ملازم کے کام میں کمی کر دیں، روزے دار کو روزہ افطار کرا دیں، یہ آگ بجھ جائے گی، اللہ اس سے محفوظ فرما دیں گے اور اتنا ثواب عطا فرمائیں۔ روزہ اس نے رکھا ہے، بھوک پیاس اس نے برداشت کی ہے، آپ نے صرف افطار کرایا ہے، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملا ہے، اور ساتھ میں حضور نے وضاحت بھی فرما دی کہ اس کے ثواب میں بھی اللہ کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا 4 کام کرنے، پہلا کام شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تعمیراتی کام کرنے والے جانتے ہیں وہ چاہے جتنا بڑا محل بنوائیں، بلڈنگ بنوائیں، سب سے پہلے کیا بنتی ہے اس کی بنیاد۔ بنیاد ہوگی تعمیر رہے گی، بنیاد اگر اچھی نہیں ہے، یہ تعمیر ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، قربانی بھی، صدقہ بھی، یہ سب آگے کی تعمیر ہے۔ بنیاد ان سب کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیاد اگر مضبوط ہوگی، یہی الفاظ ہیں نا حدیث مبارکہ کے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اس میں اول کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کو مشکلات میں پکارا جائے، جس سے حاجتیں طلب کی جائیں، جو مشکلوں سے نجات دے سکے، جو سجدوں کے لائق ہو، نظر و منت کے لائق ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ ورد، یہ تکرار، یہ زبان پہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی بندہ اعمال کرتا ہے وہ سارے اعمال اسی کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اور جتنی بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں ساری نیکیوں سے بڑی نیکی لا الہ۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے، البتہ ایک گناہ اس کے گناہوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا۔ کون سا؟ شرک والا۔ میری مسجد کے نمازی تو اس بات کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، شرک والا گناہ اس کے گناہوں کی لسٹ میں نہیں، باقی سارے گناہ ہیں۔ بندہ تھر تھر کانپنے لگے گا، اس کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی میرے پاس بھی محفوظ ہے، باقی کوئی ایک نیکی ہے ہی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ قربانی۔ وہ دل میں سوچے گا جہاں ہزاروں لاکھوں گناہ، ایک نیکی کیا کرے گی؟ اللہ ایک پرزہ نکالیں گے، چھوٹا سا پرچہ جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس نے دل کی گہرائی سے پڑھا تھا یہ کلمہ، پھر نیکی نہیں کر سکا، گناہوں میں لگا رہا۔ اللہ فرمائیں گے یہ لے جا،
میزان پر ترازو میں جہاں تیرے اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں اس کا بھی وزن کرا. یہ کہے گا یا اللہ وہاں ہزاروں دفتر رکھے ہیں, رجسٹر رکھے ہیں میرے گناہوں کے, یہ ایک نیکی. اللہ فرمائیں گے وزن تو کرا. یہ لائے گا, ایک ترازو کے پلڑے میں اس کے سارے گناہ رکھے جائیں گے, دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والی نیکی لکھی جائے گی. جب یہ نیکی رکھی جائے گی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گناہوں والا پلڑا ہوا میں اوپر جھول رہا ہوگا, یہ نیکی والا ترازو کا پلڑا جس میں کون سی نیکی ہے؟ یہ صرف زبانی اقرار نہیں, دل کی گہرائی سے مانتا بھی ہو کہ مشکل کشا, حاجت روا, داتا, دستگیر, لجپال, غریب نواز اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں. اگر اس طرح سے لا الہ الا اللہ کا سمجھنے والا ہے, فرمائیے ایک نیکی تیری سارے گناہوں پر پانی پھیر دے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.